حضور ایک بات تو یہ ارشاد فرما دیں کہ ہر والدین چاہتے ہیں جو اہل ایمان اہل محبت ہے کہ ہمارے بچے بھی صحیح روش پہ رہیں، تو کس طرح قرآن سے رشتہ مضبوط ان کا ہو اور کس طریقے سے حضور کی محبت ان کے سینوں میں دلوں میں موجزن ہو جائے؟ کچھ کام ہم کر رہے ہیں، کچھ آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم دونوں کو اپنے اپنے کام کا کرٹیکل تجزیہ کرنا ہوگا. صحیح، بہت اچھا. ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے میں ہمارا مزاجی ہمارے بہت درجنوں تقریریں اس طرح کی ہیں، تقریریں کھنگالیں آپ تو بہت سے تقریریں ایسی مل جائیں گی جس میں ہم نے یہ کہا کہ صرف درسگاہ کی تعلیم کافی نہیں، درسگاہ اور خانقاہ دونوں کا اتحاد ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہمیشہ رہا ہے. واہ. یہ کچھ سالوں سے یا ایک آدھ صدی سے یہ رشتہ ٹوٹا ہے، ورنہ جہاں درسگاہ خانقاہیں تھیں اور درسگاہیں بھی تھیں. یہ بات ہے بالکل. تو ایک تو درسگاہ اور خانقاہ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ خانقاہ کی آبرو بھی باقی اور درسگاہ بھی چلتی رہے. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن صرف نام مدرسی یعنی درسگاہی تعلیم کا نہیں ہے. ایجوکیشن بڑا عظیم تصور رکھتا ہے. درسگاہ میں جو بچہ پڑھے اس کی تربیت گھر پر ہو. ماں باپ یہ جانے کہ جو پڑھ کے اس پہ خود عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. صحیح. ماں باپ بھی اس پر عمل کریں. اپنے بچوں کو مسجد آئے تو خود بھی آ کے نماز پڑھیں، واضح چھوڑ کے چلا نہ جائیں. وہ سوچیں گے کہ نماز ضروری تو میرا باپ بھی پڑھتا، تو ایسا نہ کریں. گھر میں سچ بولیں تاکہ بچہ جھوٹ کا عادی نہ ہو. گھر میں اسلامی اخلاق و روایات کو پیدا کریں. آپ کیوں مسلمان ہیں مجھے بتائیے؟ کیا آپ کے بچپنے میں والدہ مخدومہ کی گود میں کوئی سمجھانے گیا تھا کہ خدا ایک ہے؟ اللہ اکبر. آپ مسلمان اس لیے ہیں کہ آپ ایک اسلامی ماحول میں پروان چڑھے ہیں. جی جی. ہم جب صبح کو اٹھتے تھے تو مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، ماں دعا کر رہی تھی، باپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، بھائی وضو کر رہا ہوتا، بہن قرآن کھولے بیٹھی ہوتی. ایک روحانی ماحول تھا جس نے ہماری تشکیل کی. یہ ماحول ہر گھر میں ہونا چاہیے اگر لوگ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے درسگاہیں محفوظ تھیں، چاہے وہ سیکولر درسگاہیں ہوں یا دینی، وہاں کچھ اخلاق و آداب تھے. مگر اب درسگاہیں سب سے زیادہ پوائزن کر رہی ہیں. اللہ. بازار ہمیشہ برا ہے. لے دے کے گھر بچا تھا. گھر بچا تھا. گھر میں ٹی وی ہے، موبائل ہے، اور چیزیں جس نے برائیوں کو ہمارے شبستان تک داخل کر دیا. اللہ اکبر. باپ بیٹھا ہے، بچہ اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے جو کچھ دیکھنا ہے، باپ نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ان حالات میں ہمیں گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہوگا، نگرانی رکھنی ہوگی، اور خود اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے بچوں پہ اثر چھوڑنا ہوگا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. گھر، اسکول اور دعوتی نظام اگر یہ منظم ہو جائیں تو اس برائی پہ قابو پا سکتے ہیں. بالکل صحیح. جہاں تک عشق رسول کی بات ہے علیہ السلام، یہ ایک عاطفہ قلبی ہے. اس کا تعلق درسگاہ سے نہیں ہے. ٹھیک. اس کا تعلق دل سے ہے. دل ایک مکان ہے، اس میں اگر آپ اس کو خالی رکھیں گے تو کوئی بیٹھ جائے گا، کوئی گھسپیٹی آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن دل کو اگر آپ نے عشق مصطفیٰ سے بھر دیا، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، تو وہاں کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر.